سوال نمبر 1 پہلا، اس میں پہلی فصل کیا ہے؟ رمضان سے متعلق چیزیں کیا ہیں؟ اس میں کئی باتیں صرف رمضان سے متعلق ہم دیکھیں گے۔ پہلا سوال، رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اللہ جو رب العالمین ہے، ساری مخلوقات کا رازق ہے، وہ چونٹی سے لے کے سمندر کی مچھلیوں کو اور آسمان میں اڑنے والے پرندوں سے لے کے زمین میں رینگنے والے جانوروں کو اور انسان کو رزق دیتا ہے، اور اس نے اپنے بارے میں بتلایا کہ وہ خیر الرازقین ہے، سب سے بہتر رزق دینے والا۔ وہ ہم کو کیوں بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ کیا اللہ کے پاس کھانا کم ہو گیا؟ کیا اللہ تعالی ہم کو ستانا چاہتا ہے، تکلیف دینا چاہتا ہے؟ کیا اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے؟ یہ کیا ہے؟ سزا ہے؟ بھوکا رہو۔ جیسے دنیا میں بھی کسی کو سزا دینی ہوتی ہے، ماں بچے کو سزا دیتی ہے یا قیدی کو جیلر سزا دیتے ہیں، بھوکا رہو۔ تو کیا اللہ تعالیٰ یہ ہم کو سزا کے طور پر بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ کیوں؟ خاص طور سے غیر مسلموں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب جب تم بولتے ہو کہ ساری مخلوقات کو رزق دیتا ہے، اتنے اچھے مہینے میں تم کو بھوکا رکھتا ہے، تو رمضان میں تم کو بھوکا کیوں رکھتا ہے اللہ؟ ہمارے بھی ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیوں یہ تکلیف، وہ بھی گرمی میں۔ اب کئی سالوں تک رمضان گرمی میں آنے والے ہیں، دن بڑے اور زیادہ طویل روزے ہوں گے، اور گرمی اور دھوپ میں روزے آنے والے ہیں، تو کیوں ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ البقرہ آیت نمبر 83۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ کتبہ کا مطلب ہوتا ہے فرض، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے تم پر لکھ دیا گیا کا مطلب کیا ہے؟ تم پر فرض کر دیا گیا، یعنی لازم ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ کتبہ کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے کمپلسری ہے، اوبلیگیٹری ہے، تمہارے لیے لازم ہے، تم چھوڑ نہیں سکتے اس کو۔ تم پر روزے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی رمضان کی فرضیت، یعنی روزوں کی فرضیت کوئی جدید معاملہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امت مسلمہ میں یہ ہے، پچھلی امتوں میں نہیں تھا، بلکہ اللہ نے فرمایا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تم پر فرض کیے گئے، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہود و نصارہ میں، اہل کتاب میں رمضان تھا، بلکہ اگر آدمی دیکھے تو تقریباً تمام قوموں میں، تمام ایسے ادیان میں بھی جو اللہ کی طرف سے نازل نہیں کیے گئے، ان کے ہاں بھی روزے کا کچھ نہ کچھ تصور پایا جاتا ہے، اس لیے کہ انسانیت ہمیشہ سے اس کو خیر مانتی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں روزہ رکھا، تو اللہ نے فرمایا جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہے بچنا یا بچانا، اپنے آپ کو بچانا دو چیزوں سے۔ اپنے آپ کو بچانا اللہ کے عذاب سے، لیکن کیسے؟ اللہ کے عذاب، اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ یوں ہی آتا ہے کسی پر بھی نہیں، اللہ کا عذاب آتا ہے گناہوں کے نتیجے میں۔ تو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کاموں سے بچانا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور عذاب آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دو چیزیں تقویٰ میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غصے سے ڈرنا، اللہ کی سزا سے ڈرنا اور بچنے کی طلب دل میں ہونا۔ نمبر 2، ان کاموں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن سے اللہ سزا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ بات معلوم ہوئی کہ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ڈر سے آدمی گناہ سے بچے۔ جیسے مثلاً ایک آدمی چوری کر رہا ہے
اور چوری کرتے کرتے پولیس اس کو دکھائی دے اور چوری چھوڑ دے تو کیا یہ تقویٰ ہے؟ نہیں۔ کوئی آدمی شراب پینے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کوئی پہچان والا آدمی دکھائی دیتا ہے، اپنی عزت کے لیے شراب نہیں پیتا ہے، چھپا لیتا ہے، سگریٹ چھپا لیتا ہے، تو کیا یہ آدمی متقی ہے؟ یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اگرچہ وہ برائی سے بچا لیکن اس کا بچنا اللہ کی خاطر نہیں ہے، لہذا وہ تقویٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دو چیزیں یاد رکھی، اس لیے روزے میں اس کی تربیت ہے، اللہ کے لیے رکنا۔ تقویٰ کیا ہے اس کو یاد رکھیں۔ کوئی آپ سے پوچھے تقویٰ کیا ہے بھائی، تو آپ موٹے موٹے الفاظ میں اس کو بتا سکتے ہیں، اللہ کے لیے برائی سے رکنا ہے، اللہ کے لیے برائی سے رکنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ صرف برائی سے رکنے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ اور روزے میں اس کی تربیت ہے کہ رکنے کی صلاحیت تیرے اندر پیدا۔ اب ہوتا کیا ہے، دو میں سے ایک چیز ہوتی ہے، یا تو آدمی کہتا ہے اللہ سے اس کا ڈر نہیں ہوتا ہے اور آدمی گناہ کرتا ہے، جو بھی ہوگا دیکھیں گے۔ ایک تو ایسا بہادر ہوتا ہے، یا تو سرے سے اللہ کو مانتا ہی نہیں، یا پھر مانتا ہے لیکن باغی ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی بے خوف ہو کر گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو ڈرتا ہے لیکن کہتا ہے میں کوشش کرتا ہوں، اور اکثریت ایسی ہوتی ہے، میں بہت گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، بار بار توبہ کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ گناہوں سے بچوں، لیکن کیا کروں، جیسے ہی موقع آتا ہے پاؤں پھسل جاتا ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ تو یا تو انسان کے اندر بے خوفی ہوتی ہے، یا پھر اس کے اندر رکنے میں کمزوری ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ان دونوں چیزوں کی تربیت دی جاتی ہے۔ کیسے؟ آدمی کو روزہ رکھایا جاتا ہے، روزے میں کیا ہے، کن چیزوں سے رکنا، حرام چیزوں سے رکنا یا حلال سے؟ اور حرام سے نہیں، حرام سے بھی ہے، حرام سے بھی اور حلال سے بھی، یعنی شراب بھی نہیں پیے گا اور پانی بھی نہیں پیے گا، تو حرام، گالی بھی نہیں دے گا اور جھوٹ بھی نہیں بولے گا۔ تو ایک آدمی برائی سے رمضان میں ویسے بھی رکے گا اور سال بھر رکے گا، لیکن ایک چیز اور بڑھا دی جاتی ہے، کچھ حلال چیزوں سے بھی تجھ کو بچنا ہے۔ روزے میں کیا کرنا ہے، کھانا نہیں، پانی نہیں، اور بیوی سے صحبت نہیں، یہ تینوں چیزیں اس کی روک دی جاتی ہیں۔ تینوں چیزیں کیا ہیں، حلال ہیں، تینوں چیزیں حلال ہیں۔ اور یہ چیزیں کیسی ہیں، ایسی ہیں کہ جو انسان کو اندر سے اس کا مطالبہ ہوتا ہے۔ ایک انسان میں شہوت جب پیدا ہوتی ہے تو وہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں سماج کے اندر آج جو ہو رہا ہے بچیوں کے ساتھ، بچیوں کی آبرو ریزی، آج آپ سوچیے انسان کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ ننگا پن اتنا زیادہ میڈیا میں عام ہو چکا ہے کہ انسان کے جذبات جب بھڑکتے ہیں، اس کے اندر جذبات جب شہوت کے قوی ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اور زنا کرتا ہے، اور اس حد تک گر جاتا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اندر جذبات شہوت کے ہوتے ہیں جن کا کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، اور دوسرے کھانے پینے کے جذبات اس کے اندر ہیں۔ بھوک لگتی ہے، جسم کا تقاضا ہے، وہ کوئی عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ چلو کھانا کھانا چاہیے، سوچ کے نہیں، بھوک لگتی ہے، پیٹ بولتا ہے، پیٹ بولتا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، آدمی کو خود اس کا جسم تقاضا کرتا ہے، اور یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے جس سے انسان کے اندر کمزوری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تقاضا ہونا اور اس کو روکنا، یہ روزے کی تربیت ہے۔ اندر سے تقاضا ہوا، تقاضا کا مطلب ڈیمانڈ، بھوک کی ڈیمانڈ، پیاس کی ڈیمانڈ، شہوت کی ڈیمانڈ انسان کو دن بھر میں ہوتی ہے، کئی مرتبہ ہوتی ہے، کئی مرتبہ بھوک لگتی ہے، کئی مرتبہ پیاس لگتی ہے، اور وہ چیز حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ روزی کی حالت میں کہتا ہے نہیں، میری خاطر تو رکے گا شام تک، سورج ڈوبنے تک رکے گا، تو دھوپ ہے اللہ نہیں رکنا ہے تجھ کو، پیاس لگ رہی، بہت بھوک لگ رہی ہے نہیں،
تو آدمی دن میں ان چیزوں سے رکتا ہے، بار بار کھانا سامنے آتا ہے، آفس میں، گھر میں، دھوپ میں سے آتا ہے، پیاس لگتی ہے، ذہن جاتا ہے فریج کی طرف، ذہن جاتا ہے پانی کی طرف، آفس میں بھی سامنے لا کے رکھ دیتا ہے چپراسی، نہیں میرا روزہ ہے، گھر میں بھی روزہ ہے، اندر تقاضا ہے، لیکن بار بار آدمی کے اندر تقاضے کے باوجود آدمی حلال سے رکتا ہے۔ یہ جو رکنے کی بار بار رکنا ہے، آدمی اپنے اندر ایک صلاحیت پیدا کرتا ہے، وہ یہ کہ اندر سے بھی تقاضا ہوگا تب بھی میں رکوں گا، اور کس کے لیے رکوں گا؟ اللہ کے لیے۔ کوئی دیکھنے والا ہے، اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں، لیکن پھر بھی رکتا ہے۔ آفس میں غیر مسلم ہے، اگر کھا لے گا پی لے گا کوئی کیا کہے گا؟ اس کو کچھ بھی نہیں کہے گا، اس کو تھوڑی نہ معلوم ہے کہ پورا مہینہ کمپلسری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں اختیاری ہے، رکھا رکھا، نہیں رکھا کوئی بات نہیں، اگر ایک گھونٹ پی بھی لے گا تو کون دیکھنے والا ہے؟ لیکن کہتا نہیں میرا روزہ ہے۔ کیوں؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے استحضار کی بنیاد پر اللہ کی منع کی ہوئی چیز کو روکنا، اس سے رکنا، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ روزے میں 30 دن تک اس کی تربیت ہوتی ہے۔ باقی چیزوں کی ڈیمانڈ اتنی پاورفل نہیں ہوتی ہے۔ کھانا پینا کیسا ہے؟ ضرورت ہے، عقل کہتی ہے حلال ہے، لیکن پھر دل کیا بتاتا ہے اس کو؟ اللہ نے منع کیا ہے، تو کہتا ہے حلال بھی ہوا تو اللہ نے منع کیا تو رکوں گا۔ تو 30 دن تک جب وہ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے پر حلال سے رکتا ہے، 30 دن کے بعد اس کے اندر ایک کیپیسٹی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے منع کیا تو حلال چھوڑا، اللہ نے منع کیا تو حرام بھی چھوڑوں گا۔ روزے کی تربیت یہ ہے کہ اللہ کی خاطر اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا، اپنے اندر وہ طاقت پیدا کرنا۔ اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا استحضار، کوئی نہیں دیکھ رہا کھا، کوئی نہیں دیکھ رہا پی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا استحضار جو کہ بہت ضروری ہے گناہوں سے رکنے کے لیے۔ کیا چیز روک سکتی ہے انسان کو؟ CCTV رہا تو کیوں رکتا آدمی چوری سے؟ کیوں رکتا غلط کام سے؟ ہے کہ نہیں؟ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور CCTV بھی ہے، کھاتے پیتے بھی ایسا کھاتا ہے جیسے دنیا کا سب سے ڈسپلنڈ آدمی ہے، اور اگر ٹی وی نہ ہو تو اس کا بس چلے تو دونوں ہاتھ سے کھائے۔ آدمی جب اس کو کیمرہ کوئی لگا ہوا ہے اس کے اوپر، کھائیے ہم آپ کا ریکارڈ کر رہے ہیں، کتنا ادب سے کھاتا ہے، اور اگر کیمرہ نہیں ہو تو کھائے گا ویسے ہی، کیسا بھی کھائے گا۔ تو آدمی جب اس کو کوئی دیکھ رہا ہے، یہ احساس اس کو ہوتا ہے تو آدمی پابند ہو جاتا ہے۔ روزہ اس احساس کی تجدید ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور رکنے کی پریکٹس کرتے 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 اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ رکے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں رکنا چاہتا ہوں لیکن نہیں رک پاتا۔ تو روزے میں اس کا یہ بریک پاورفل کیا جاتا ہے، اس کی صلاحیت اور مضبوط کی جاتی ہے کہ وہ چاہے ارادہ کرے رکنے کا تو رک سکے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو رمضان میں اللہ نے روزوں میں رکھی ہے۔ اسی لیے اسی غرض کو اللہ نے بیان کیا، اسی حکمت کو اللہ نے بیان کیا، اور اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی حکمت بیان کرے، ہے وہ مالک ہے۔ آپ اپنے ہاں جو جاب پہ ہوتا ہے اس کو ہر چیز کی وجہ بتاتے؟ آپ نہیں بتاتے۔ فلانا کام کرو، جاؤ وہ چیز لے آؤ وہاں سے، تو آپ کے ہاں جو نوکر ہے پوچھے گا کیوں، تو آپ بتائیں گے اس لیے کہ ایسا میں بول رہا ہوں جا لے، کیا ہر چیز کا پوچھتا ہے کیوں؟ کیوں؟ مالک میں ہوں کہ تو ہے؟ مالک کون ہے؟ مالک کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بتائے کیوں، لیکن اللہ رب العالمین حکیم ہے، علیم ہے، رحیم ہے، وہ بندوں کو سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تم کو سکھاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے روزی کی حکمت بتلائی تاکہ بندے کی عقل میں یہ بات نہ آئے اللہ ایسے ہی خامخواہ بھوکا رکھ دیا ہم کو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہم کو بھوکا رکھا تاکہ ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، جس کو آپ دوسرے کہیں گے ڈسپلن پیدا ہو۔ سیلف ڈسپلن انسان کی کامیابی کی پہلی شرط ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، دینی کامیابی چھوڑ دو، آپ دنیاوی کامیابی بھی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں اکثر ناکامی کی وجہ انسان کی
زندگی میں بے اصولی ہوتی ہے، پابندی نہیں ہونا، چاہے وہ وقت کی ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ ایک انسان جب ڈسپلن ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ لہٰذا روزہ آدمی کو ڈسپلن بناتا ہے کہ وہ اپنی، دیکھیے دو چیزیں انسان کی، ایک ہے اس کی جبلت اور دوسرے ہے اس کا علم۔ اکثر انسان اپنی چاہت کے تابع ہوتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کے تابع ہو۔ اسی لیے امتحان کے طور پر بچے کھیلتے ہیں امتحان کے وقت میں، تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا یہ پڑھنے کا وقت ہے، یہ ابھی کھیلنے کا وقت نہیں ہے، لیکن کھیلتے ہیں اور مارکس کم ملتے ہیں۔ اسی طرح سے زندگی میں کئی مواقع آتے ہیں جو کرنا ہے آدمی نہیں کرتا اس وقت میں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہت کے تابع ہوتا ہے، علم کے تابع نہیں۔ اور انسان کی ناکامی چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی، سب سے بڑا اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس کے اعمال، اس کا جینا، اس کی حرکتیں علم کی بجائے چاہت کے تابع ہو جائے۔ روزہ اس بات کی تربیت ہے کہ چاہت کے تابع نہیں ہونا، علم کے تابع ہونا۔ میرا روزہ ہے، انی صائم، میری چاہت دل اندر سے بول رہا ہے کھا پی، دل اندر سے تقاضا کر رہا ہے، لیکن علم بتا رہا ہے نہیں، روزہ ہے، روزے میں نہیں کھاتے، روزے میں پانی نہیں پیتے، روزہ ٹوٹ جائے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نہیں لیکن میں روزے سے ہوں۔ تو روزے کا یہ سبق ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے جو آدمی اس کو سمجھ لے اور اس طرح سے رمضان کا مہینہ گزارے۔ ہر روزہ اس صلاحیت کی تقویت کے لیے ذریعہ سمجھ کر ہر آدمی سحری میں سوچے آج میرا روزہ کل کا ٹھیک سے نہیں گزرا، آج اپنے روزے میں یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کروں گا کہ میں برائیوں سے رک سکوں۔ میرے اندر کنٹرول کل جتنا تھا آج زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا کا مطلب روزہ فیل ہے۔ اگر میرے اندر اپنے آپ پر قابو پانا ہے، چاہے وہ گالی دینے کے اعتبار سے ہو، جھوٹ بولنے کے اعتبار سے ہو، غیبت کے اعتبار سے ہو، چوری کے اعتبار سے ہو، یا کسی بھی اعتبار سے ہو، نگاہ کی حفاظت کے اعتبار سے ہو، روزے میں نہیں کرتا حفاظت، کرتا، بعد میں کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ سمجھتا رمضان کا مہینہ بس گزرنے دے، اس کے بعد دیکھ کیسا فلم، فوراً جائیں گے اگلے دن۔ رمضان میں ٹی وی پہ کیا کرے گا؟ کپڑا ڈال کے رکھے گا۔ آپ ایک مہینے کے لیے برقعے میں، پردے میں ہو، جیسے ہی مہینہ ختم ہو جائے گا آپ نکلو باہر، وہ تو کوئی بات نہیں، ایک مہینہ چل جائے گا، 11 مہینے باقی نا۔ تو ہمارا رمضان قید خانہ ہے، وہ تربیت کا مہینہ نہیں بنتا ہے۔ ویسے ہی جیسے شیاطین کے لیے قید خانہ ہے، ہمارے لیے بھی قید خانہ ہو جاتا ہے۔ کیا فائدہ پھر؟ اگر ہمارا مزاج یہ ہو، اگر دوست ہمارا غیر مسلم کہتا ہے چل فلم دیکھنے جائیں گے، بولتے نہیں رے رمضان ہے، رمضان کے بعد، تو یہ کوئی رمضان ہے آپ کا؟ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہونا چاہیے، وہ قید خانہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سبق رمضان کا ہے، ہم ایسا اس کو اپنے لیے بنائیں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو پہلا سوال ہم نے سمجھا کہ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا تمہارے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو ان چیزوں کے مقابلے میں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، تمہارے اندر اپنے آپ کو روکنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ امام البیضاوی کہتے ہیں لعلکم تتقون المعاصی، تاکہ تم گناہوں سے بچو، فإن الصوم یکسر الشہوۃ التی ہی مبدأها، اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے جو کہ گناہوں کی شروعات اور ان کی اصل ہے۔ آدمی کی شہوت کیا ہے؟ گناہوں کا ذریعہ ہے، شہوت کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے۔ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیہ بالصوم فإن الصوم لہ وجاء، جو آدمی نکاح نہ کر سکے نوجوان، اس کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ روزہ۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ فإن الصوم لہ وجاء، اس لیے کہ روزہ اس کی شہوت کو کاٹتا ہے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ شہوت کو کاٹتا ہے۔ تو انسان کی شہوت گناہوں کی بنیاد ہے، منبع ہے۔ روزہ شہوت کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ صلاحیت انسان میں نہ ہو، آپ ایسی گاڑی خریدیں گے جس میں بریک نہیں، کوئی آدمی کہے آپ کو میں فری چھوڑتا ہوں چلیے،
हाईवे पे बहुत दौड़ती गाड़ी, कितने घंटे में पहुंचना है आपको? 4 घंटे में, 3 में पहुंचाता आपको, बल्कि जल्दी भी पहुंचा सकता है। क्यों? आप बैठे गाड़ी में, बैठते ही क्या कहा उसने? एक बात बताना जरूरी समझता हूं, बैठने से पहले समझ ले इसको, इसमें ब्रेक नहीं है। आप बैठेंगे उस गाड़ी में, यकीन मानिए हाईवे पे जाने वाली है, फुल स्पीड पे जाने वाली है, और 3 घंटे में नहीं 2 घंटे में पहुंचाएगी आपको। उसका बस चले तो जल्दी, और मंजिल पे नहीं, सीधा अल्लाह के पास पहुंचा दे। आप बैठेंगे उस गाड़ी में, नहीं कहेंगे भाई मेहरबानी करो, मैं पैसे देता तुमको, उतारो मुझको नीचे, नहीं बैठेंगे। क्यों? ब्रेक जिस गाड़ी में ना हो वो मंजिल की तरफ नहीं, हलाकत की तरफ जाती है। इसको याद रखिए, जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो वो मंजिल की तरफ नहीं जाती, वो कहां जाती है? हलाकत की तरफ। जिस इंसान की जिंदगी में ब्रेक ना हो, गुनाहों से ब्रेक ना हो, वो जिंदगी कामयाबी की तरफ नहीं जाती है, वो हलाकत की तरफ जाती है। रोजा इंसान की जिंदगी में उसकी गाड़ी में ब्रेक लगाता है, कितनी जबरदस्त चीज है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो अपनी शहवतों पर काबू पाने वाला बने, और यही रोजे का सबक है।